ناظرین، جی جی پی میڈیا میں خوش آمدید۔ پاکستان افغانستان تعلقات ایک بہت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر اس وقت کھڑے ہیں۔ پاکستان نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کے جو ٹھکانے افغانستان کے اندر موجود ہیں، پاکستان ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ کاؤنٹر سینکچری آپریشنز افغانستان کے اندر جاری ہیں۔ پاکستان کے اس آپریشن کے بعد جو دہشت گردی کے واقعات پاکستان کے اندر ہو رہے تھے، ان میں خاطر خواہ کمی دیکھی گئی ہے۔ اور افغان طالبان اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، پاکستان کے جو آپریشنز افغانستان کے اندر ہیں ان کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے دنیا میں، ہسٹوریکلی افغانستان پاکستان کے ریلیشنز کیسے رہے ہیں، افغانستان کے اندر کیا ڈائیکاٹمی، کیا ڈسکرپنسیز، کیا آئیڈینٹیٹیز ہیں، کیا آئیڈینٹی کرائسس ہے، ان تمام معاملات پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں، جناب انوار الحق کاکڑ صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس۔ سر، افغانستان، دا افغان کننڈرم، پاکستان کا افغانستان از پرہیپس ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ نیبرز دیٹ وی ہیو۔ 26 کلومیٹرز کا بارڈر ہے جو ہم شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ صرف بارڈر شیئر نہیں کرتے، بہت ساری ایتھنیسٹی، لینگویج، کلچر، ریلیجن، اور موسٹ امپارٹنٹلی بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رہا ہے پاکستان کا افغانستان کی طرف۔ لیکن آفٹر 75 ایئرس آج جو ہم ان کی طرف سے آنے والی دہشت گردی فیس کر رہے ہیں، افغانستان کا پاکستان کے خلاف ایک پراکسی بننا، اسپیشلی یہ جو کرنٹ ان کی رجیم ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں سر پچھلے 70 سال کے کانٹیکس میں واٹ ڈو یو تھنک وینٹ رانگ؟ دیکھیں، میرے اپنے خیال میں جو شوونسٹک ٹینڈنسیز نیشنلزم میں جب آ جاتی ہیں نا، وہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اس کے اپنے پاس سٹوری ٹیلرز رہے نہیں ہیں۔ پاکستان کی اپنی کہانی بھی جو ہے نا، وہ ان لوگوں کی زبانی سنی جاتی ہے جن کے پاس پاکستان کا قصہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے طبقات ہیں جو کہ اپنی پولیٹیکل اورینٹیشن کی وجہ سے پاکستان کی سٹوری ٹیلنگ کو دیکھتے ہیں۔ کولڈ وار میں آپ کے جو کمیونسٹ بلاک کے لیفٹ اورینٹڈ کے لوگ تھے، بنیادی طور پہ انہوں نے جو سٹوری ٹیلنگ کی، وہ اب اس کو اون شاید جو پاکستان میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں لبرلز کے طور پہ، ڈیموکریٹس کے طور پہ، سویلین سپریمیسی کے فلیگ کیریئرز کے طور پہ، وہ اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے لیفٹ کی ان لبرل آؤٹ لک کے لوگوں میں، یہ ڈسرن کرنا، اس کو سمجھنا جو ہے نا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ نے کہا کہ پچھلے 17 سال میں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ افغانستان کی جو ہسٹوریکل میتھ ہے، سب سے پہلے تو اس کو میرے خیال میں ڈائسیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لفظ افغان یا افغانستان، یہ احمد شاہ ابدالی، احمد شاہ بابا نارملی ان کو اس نام سے پکارا جاتا ہے، ان کے ساتھ انٹروڈیوس ہوتا ہے۔ پرائر ٹو دیٹ یہ جو پورا خطہ ہے، یہاں پہ جو سینئر ہائرارکی میں وہ ترک ٹرائب ہے، پشتون نہیں ہے، رائٹ۔ اور وہ خانائٹ جو ایسٹ ترکستان اور ویسٹ ترکستان، یعنی سر دریا اور امو دریا کے بیچ میں جو لوگ تھے، یہ منگول ٹرکک سنگل آئیڈینٹی کے لوگ تھے۔ بالکل۔ اور انہوں نے خانائٹ ڈیولپ کی سینٹرل ایشیا جو آج کا ہے، اور جو ایسٹ ترکستان ہے وہ موجودہ سنگسیانگ یا جو چائنا کا حصہ بن گیا، اور جو ویسٹ ترکستان ہے وہ سینٹرل ایشیا بن گیا۔ اور سلجوکس کو آپ لے لیں، نارتھ کاکسس کو آپ لے لیں، پھر آٹمنس کو آپ لے لیں، ادھر سے مغلس کو آپ لے لیں، یہ سارے کے سارے اوریجنیٹ وہیں سے ہوئے ہیں۔ اور باقی ایتھنسٹیز جو ہیں وہاں پہ جونیئر پارٹنرس نہیں ہیں۔ رائٹ۔ اگر صفویز کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی ٹرکک اوریجن کے لوگ تھے جنہوں نے پرشین امپائر کو رول کیا فار اراؤنڈ 200 ایئرس۔ فرسٹ ٹائم احمد شاہ ابدالی اور میرویس نیکک جو ہے وہ پشتون لیڈرز کے طور پہ ایمرج ہوتے ہیں، اور افغان سینٹرل اتھارٹی یا سینٹرل پولیٹیکل پاور کو اسٹیبلش کرنے کی اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور وہ نیچے آتے ہیں پلین ایریاز کی طرف، پانی پت کی لڑائیاں ہیں اور سب کچھ ہے۔ یہ 1750 آنورڈ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ امیر دوست محمد خان میرے خیال میں پہلا بندہ ہے، اگر اس کو ہم پائنیئر آف افغان سینٹرل اتھارٹی یا اس کی سینٹرلائزیشن کے طور پہ لے لیں۔ پھر اس کی کنسالیڈیشن امیر عبدالرحمن کے دور میں ہوئی ہے۔ یہاں پر زارسٹ رشیا وہ کالونائز کر دیتے ہیں خانائٹ کو ویسٹ ترکستان کے، وہاں پر ہین چائنیز جو ہے وہ
اورمچی اور کاشغر کا جو ایریا ہے وہ ان کا حصہ بن جاتے ہیں. لیفٹ اوور جو ہے وہ موجودہ افغانستان جو امو دریا سے اس طرف، اس طرح بالکل ٹھیک. یہاں پہ یہ اٹیمپٹ بار بار ہوئی ہے ٹل دا لاسٹ رولر آئی وڈ کال اشرف غنی. یہ 150-200 سال کی ایک مختلف اٹیمپٹس انہوں نے کی ہیں، اور جو ناکامی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ سینٹرل اتھارٹی بنانے میں ناکام رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جب سینٹرل اتھارٹی بنانے میں ناکام رہے ہیں، اس نے ساتھ ساتھ ایک ہسٹوریکل متھ اس کی اپنی کریٹ کی ہے، اپنی کنٹینویشن کی بات کی ہے، اور اس کے اندر ایک سینس آف نیشنلزم پھونکنے کی کوشش کی. یہاں پہ جو افغان نیشنلزم تھا اس کے فلیگ کیریئر جو ہے نا وہ پرائمریلی پشتون ایتھنسٹی، کیونکہ وہ پری ڈومینیٹڈلی پشتونس تھے. بالکل ٹھیک. مائنورٹیز ان کے پاس ازبک رہے، تاجک رہے، ترکمن رہے، ہزارہ رہے، بلوچ 1-2% وہ بھی رہے، لیکن پشتون لیڈ رول میں رہا. اور یہ جو پروجیکٹ افغانستان تھا اس کو انہوں نے کنسٹرکٹ اور ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی، اور بدقسمتی سے میں نے کہا کہ یہ بار بار اس میں ناکام ہوئے. زارسٹ رشیا اور برٹش امپائر کے بیچ میں یہ ناکام ہوئے اس کو سینٹرلائز کرنے میں، اور ان کی جو آدھا حصہ تھا یہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اس سے پہلے کنسالیڈیشن جب انہوں نے کی، ہرات کی کنفیڈریسی تھی، کندھار کی کنفیڈریسی تھی، کابل تھا، اس کو انہوں نے کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اس ناکامی کے بعد گندبک کے معاہدے میں یہ سگنیچر انہوں نے کیا اور بفر زون کے طور پہ اس کو ڈکلیئر کیا، زارسٹ رشیا نے بھی اور برٹش امپائر نے بھی، کہ اس کو بفر کریٹ کر دیتے ہیں. وہ سوویت کا انفلوئنس اپنے جیول پہ، جو کہ امپائر کا جیول تھا برٹش انڈیا، اس کی طرف نہیں لانا چاہ رہے تھے، اور شاید روشن زارسٹ جو تھے یا بعد میں سوویتس جو تھے وہ بھی ڈائریکٹ مٹ بھیڑ برٹش امپائر کے ساتھ نہیں چاہ رہے تھے. ڈی کالونائزیشن کے بعد انڈین یونین بنتا ہے، پاکستان، یہ دو ڈومیننٹ سامنے آتے ہیں. جو لیگیسی کیری کرتے ہیں وہ یہ دو ممالک کیری کرتے ہیں. اور یہاں ابتدا سے ہی ظاہر ہے جب برٹش امپائر کے ساتھ تو کنفرنٹ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، تو انہوں نے شاید یہ سوچا کہ ایک نیا موقع آ گیا کہ ریکلیم کر لیں، ہم لینڈز کو ریکلیم کرنے، جو برٹش انڈیا کا باقی حصہ ہے، جو اب موجودہ پاکستان کا حصہ بن چکا ہے قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ، اس کو کلیم کرتے ہیں. اور روز اول سے اسی کلیم نے جو کلیکٹیو میموری تھی افغان پالیٹی کی، افغان پالیٹکس کی، افغان آؤٹ لک کی، اس میں فاؤنڈیشن لے کر دی ہے. ٹو بی این افغان از ٹو بی اینٹی پاکستان. اگر وہ ایکنالج کر لیتا ہے، ریکگنائز کر لیتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے، یہ سیٹلڈ نیشن اسٹیٹس ہیں ماڈرن، تو اس کی جو نیشنلزم ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے، وہ کمپرومائز ہوتی ہے، وہ ففتھ کالمسٹ کے طور پہ تصور ہوتا ہے. یہ شوونزم وقت کے ساتھ 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 بڑھتا گیا. یہ وہ مسئلہ ہے جو اس کے مونارکس میں بھی تھا، جو اس کے ریپبلک میں آنے والے لوگوں، سردار داؤد میں بھی تھا، ظاہر شاہ میں بھی تھا، پھر اسلامسسٹ میں بھی رہا، پھر کمیونسٹ میں بھی رہا، پھر سو کالڈ لبرلز میں بھی رہا. اب جو اپنے آپ کو پیورٹن دیوبند کے فلیگ کیریئر کہتے ہیں یا دیوبند کے نمائندگان کہتے ہیں، ان کا بھی ہے. آپ پچھلے دنوں ملا یعقوب صاحب کے جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے وہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. انہوں نے جغرافیہ، ایک طرف دیوبند کا پاکستان کی مخالفت میں جو ایک آرگومنٹ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں جغرافیہ کی کوئی گنجائش نہیں، جغرافیہ یادبندی کی کوئی گنجائش نہیں. اور اسی کے جو فلیگ کیریئر ہیں، اب جغرافیہ کی بنیاد پہ انہوں نے پورے پاکستان کے ساتھ دشمنی مول لی ہے. اور دوسرا ظاہر ہے جو کرنٹ سیناریو میں ہمارے ساتھ ہے، چونکہ ان کی جو گرومنگ ہوئی ہے وہ ایز اے انسرجنٹ گروپ ہوئی ہے، اور انسرجنسی میں وہ ایک مخصوص سیاسی فکر اور ایک مخصوص ملٹری یا ٹیرر اگر ہم اس کو کہہ لیں، یا وائلنس، چلیں میں اس کو تھوڑا سا نیوٹرل کر لیتا ہوں، وائلنس کے ٹول کو لے کر ان کی اب برنگنگ ہوئی ہے.
اور اسی اپ برنگنگ کو بنیاد بنا کے اب وہ ڈومیسٹک پالیسیز بھی ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں, فارن پالیسی بھی ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی انگیج ہونا چاہ رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ وائلنٹ آرڈر سے یا آرمڈ آرڈر سے ایک گورننس باڈی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ٹرانسفارمیشن ان کے لیے ایک چیلنج بن گیا, اور اس چیلنج کے اندر ظاہر ہے وہ یہ دیکھتے ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار جو لوگ میرے ساتھ مجھے خود کچھ بامبر پرووائڈ کرتے تھے ان کو میں ابنڈن کیسے کر دوں. لائلٹی جو ہے نا وہ آئیڈیا آف اسٹیٹ سے نہیں آ رہا, وہ آئیڈیا آف کامریڈشپ سے آ رہا ہے. یو آر گیٹنگ می؟ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ سر. آئیڈیا آف کامریڈشپ ہے, یا ان کو کہیں نہ کہیں جو ایک اور تھیوری یہ بھی ہے کہ ان کو فیئر بھی ہے کہ یہ اس کو کنسالیڈیٹ نہیں کر سکیں گے, وہ دہشت گرد تنظیموں کو ایز اے لیوریج اتنا عرصہ انہوں نے استعمال کیا, اور ان کو خوف بھی ہے کہ اگر اس کو ابینڈن کریں گے تو وہ انہیں کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. یہ سیکنڈری ہوگا, یہ سیکنڈری میرے خیال میں یہ سیکنڈری. جو پرائمری ہے نا وہ کامریڈشپ وہ کامریڈشپ ہے. ٹھیک, اور وہ میرے خیال میں, میری نزدیک وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فکری طور پہ, نظریاتی طور پہ, اور جس قسم کا نظام انہوں نے بقول ان کے امریکہ کو شکست فاش دے کے حاصل کر لیا ہے, اسی طرح وہ شکست فاش پاکستان کی ریاست کو بھی دے دیں گے, اور یہاں پہ بھی اسی طرح کا نظام لیں گے. یہ میرے خیال میں ان کی اسٹیٹڈ لاجیکل بھی یہی جو ان کا ہے. اور یہ جو امبالڈن ہوئے ہیں یہاں سے, پھر وہ جو شوونزم کی میں بات کر رہا تھا کہ نیشنلزم میں جب آپ بلینڈ شوونسٹک ٹینڈنسیز کا لے آتے ہیں تو یہ بہت ہی ڈینجرس وہ تھیم کریٹ کرتا ہے, ریسیپی آف اے ڈیزاسٹر. یہ ڈیزاسٹر کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. اب یہ نہیں ریئلائز کر رہے ہیں کہ جس امریکہ کو یہ شکست دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ پاس ایسے پڑوس میں عراق کے اس طرف ایک ملک ہے جس کا نام ایران ہے, اور وہ بمباری کر کر کے ان کی جو حالت اس وقت ہوئی ہے, اور پورے خطے میں جو جنگ اس نے برپا کی ہوئی ہے, یہ کسی شکست خوردہ فوجی طاقت کا مظہر ہے یا اظہار ہے. لیکن یہ چونکہ حقیقت سے آ رہی ہیں, حقیقت پہ تجزیہ کرنا جو ہے نا وہ ان کو دوسری جس کا وہ شکست کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں سوویت یونین کا, انہوں نے یوکرین میں پورے یورپین کانٹیننٹ کو چیلنج کر کے رکھا ہوا ہے, اور یہ بذات خود بولدک تورخم سے اس طرف آنے سے کاری ہے اور قاصر ہے. تو یہ کہاں کی شکست, کس کو شکست؟ پہلے سوویت یونین تنگ آ گیا, ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ غیر ضروری لڑائی میں ہم پھنس گئے ہیں, اور وہ نکل گئے جنیوا کنونشن میں. دوسری مرتبہ دوحہ ٹاکس میں Americans did not lose the war, they lost interest. اب لوگوں کی جو انٹرسٹ لوز کرنا ہے اس کو آپ اپنی جیت سے تعبیر کر دیں, پھر اس جیت کی جو تعبیر ہے اس میں ایک ایسی فالوئنگ لائیں کہ وہ امبالڈن فیل کریں, اور وہ ایک دوسرے ملک پہ جارے کے انداز میں, دہشت گردانہ انداز میں یلغار کرنے کی کوشش کریں. میں بسا اوقات مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کی یہ ذمہ داری اپنے پر انہوں نے ازیوم کر لی, اور ذمہ داری جمہوری نظام کے تحت یقیناً نہیں کی ہے, اس میں وہ دلچسپی بھی نہیں رکھتے ہیں, یہ ان کا حق ہے وہ جانے اور ان کا نظام جانے. دعویٰ البتہ یہ ہے کہ آخرت پہ ہم یقین رکھتے ہیں, اور اس آخرت کی بنیاد کی یقین کے بنیاد پہ ہم نے یہ نظام وضع کیا ہوا ہے. تو جس آخرت کی یقین دہانی پہ انہوں نے یہ نظام وضع کیا ہوا ہے, اس میں بقول جہاں پہ وہ ماڈل لیتے ہیں تو فرات کے دریا پہ کتا اور ایک عام آدمی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اس کی جوابدہی مجھ سے ہوگی. تو کیا یہ جو عام افغان جس تکلیف میں مبتلا ہے, یا ایسے تصور کیا جاتا ہے, اس میں کوئی جواب دہی ملا ہیبت اللہ صاحب کی, شیخ ہیبت اللہ صاحب کی, یا قانی صاحب کی, یا ان کی ہے؟ ہمیں تو ویسے ہی کافر تصور کرتے ہیں, چلے ہمارے ساتھ تو جو ہونا ہوگا بقول ہے ان کے وہ تو ہو کے رہے گا. یہ خود جو بڑے دعوے دار ہیں, کیا ان کی کوئی ذمہ داری, کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی کسی قسم کی سینس آف رسپانسبلٹی اپنے لوگوں کے لیے, پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے. دوسرا, ان کے پاس ٹول کیا ہے کہ پاکستان کے نظام کو وہ بدلتے. 20 سال کا ان کے بقول ہے ان کے جو جدوجہد, جسے ہم کہتے ہیں کہ امریکن اور نیٹو نے انٹرسٹ لوز کیا ہے. پاکستان کو یہ 6, 8, 60, 200, 400 جو ان کے پاس سوسائڈ بامرز ہیں, ایک نیوکلیئر اسٹیٹ, آرمڈ اسٹیٹ جس کے پاس
آرگنائز ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، لینڈ فورسز ہیں، 25 کروڑ کی اس کی آبادی ہے، اچھا بھلا انڈسٹریل بیس ہے، ایک اپنی رننگ فنکشنل اکانومی ہے. وہ ان سوسائڈ بامرز کو بھیج کے لوگوں کو اس بات پہ مجبور کریں گے کہ وہ نظام حقانی صاحب والا یا شیخ ہیبت اللہ صاحب کا یا ملا یعقوب صاحب کا جو اپرووڈ نظام ہے اس کے تحت زندگی گزاریں گے. تو میرے خیال میں اگر جتنی جلد اس غلط فہمی کو دور کر دیا جائے پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے، ان کے لیے بھی بہتر ہے. اور پاکستان ان سے چاہتا کیا ہے؟ پاکستان ان سے کیا چاہتا ہے؟ بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھتا ہے. پاکستان نے کبھی بھی اس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں سمجھا. یہ ایک اتنا مسٹیمنر ہے، اتنا ایک غلط انداز میں رائج ہو گیا ہے یہ ویو. آپریشنلی بھی انکیپیبل ہے وہ. دیکھیے ایک ملٹری ڈاکٹرائن ہے. وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں رشیا کا جو اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا وہ سائبیریا تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ جب ویسٹرن یورپ سے حملہ آور آئیں گے تو وہ اپنے آرمز اور اکوپمنٹ سارے جو ہے نا وہاں پہ ڈمپ کر دیں گے، اور اس پہ ریلائی کرتے ہوئے وہ ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوگی اور وہ اس کو ریزسٹ کرتے رہیں گے. تو آپریشنلی ہمارے لیے کبھی بھی میرے خیال میں مجھے ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں، انہوں نے ایک دفعہ یہ ایکسپلین کیا تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ پولیٹیشینس کو شاید ملٹری ڈاکٹرائنس کا اتنا اپریسیشن نہیں ہوتی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، تو وہ ہیر سے کے تحت میں آپ کو سناتا ہوں، آپ اس کو سناتے ہیں، وہ سب ماننا شروع کر دیتے. اس کی کوئی ویراسٹی نہیں ہے اس کے لیے. پھر کسی صاحب نے کہا کہ جناب وہ غلام اسحاق خان نے، شاید ہمارے دوست ہیں پہلے ہمارے سینیٹر رہے ہیں، کہ انہوں نے کسی کو کہا ہے کہ غلام اسحاق خان نے یہ کہا تھا کہ ہم بجٹ بنا رہے ہیں تو افغانستان کے لیے بھی بجٹ. مطلب یہ تمام کی تمام ہیر سیز ہیں. پاکستان ہیز نیور ایور in its policy circles seriously thought to own, have, share, ownership لے لے افغان ٹیریٹری کی. کبھی بھی نہیں رہا. یہ ہمارے ڈیزائن میں ہی نہیں، یہ ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا. مطلب وائی وڈ وی نیڈ کہ ایک لینڈ لاک زمین کو ہم جا کے آکوپائی کر لیں اور اس کو مینیج کریں اور اس کو رن کریں. ہم ہمیشہ سے افغان سورینٹی جو ہے نا اٹ از ان دا پرائم انٹرسٹ آف پاکستان's نیشنل انٹرسٹ اینڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب یہ ہمارا یہ انٹرسٹ ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک پاپٹ گورنمنٹ وہاں پر ہو، اس طرح کی حکومت ہو جس کو ہم ڈکٹیٹ کر سکیں، یا ان ادر ورڈز افغانستان جو ہے نا سیم وہ ہو جس طرح بنگلہ دیش حسینہ واجد کے دور میں انڈیا کے لیے رہے. نو ناٹ ایٹ آل. دس از نائدر آر ڈیزائن. بلکہ جتنا انڈیپینڈنٹ افغانستان ہوگا اتنا ہی وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو سوٹ کرے گا. جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا وہ کسی ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگا. جب وہ کسی ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگا اس میں انڈیا سے ہندوستان بھی آئے گا، اس میں ایران بھی آئے گا، اس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی آئیں گے، اس میں رشیا بھی آئے گا، اس میں چائنا بھی آئے گا، اس میں پاکستان بھی آئے گا. تو ہمیں اس کا کیا نقصان؟ ہماری یہاں پہ کس کے ساتھ اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے کہ ہم چاہیں گے کہ انفلوئنس ہمارا وہاں کسی بھی طاقت سے زیادہ بڑھے. ہمیں تو یہ ایک سینس آف سیکورٹی اور شیورٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے ایڈورسری کے لیے استعمال نہیں ہوگا، اور وہ اسی وقت ہوگا جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ خود مختار افغانستان بنائیں، ضرور بنائیں. اس خود مختار افغانستان میں پاکستان کے لیے پراکسیز قائم کرنا یا رکھنا، ایران کے لیے رکھنا، چائنا کے لیے رکھنا، تاجکستان کے لیے رکھنا، ازبکستان کے لیے رکھنا، رشیا کے لیے رکھنا، یہ کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. صرف اور صرف پاکستان نے تنگ آمد بجنگ آمد. دس از وار آف نیسیسٹی، دس از ناٹ وار آف چوائس فار اس. ہم نے تنگ آمد بجنگ آمد کر کے اس مجبور ہوئے ہیں، اور یہ افینسو اور یہ کمپین ان کے جو ایریاز ہیں، جو سینکچوریز ہیں، ان کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹارٹ کی. مطلب پاکستان کیوں کرے گا؟ ہم نے 50 سال، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ 50 سال یہ ہم ان کے لیے انصار تھے. میں صرف ایک سوال آپ کے اس میں یہاں چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں.
کہ جو سنت تمام یہ بہت متقی لوگ ہیں، ہم سے تقوی میں بھی آگے ہیں، ہم سے علم میں بھی آگے ہیں، ہم تو سیاکار اور گناہ گار قسم کے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مہاجر جو انصار کے ساتھ رویہ رکھا، ہماری طرف سے بڑی زیادتیاں ہوئی ہوں گی، کیا انہوں نے بطور انصار ہمارے ساتھ وہ رویہ رکھا ہے؟ یہ میں اس کا جواب نہیں ڈھونڈتا، نہ دیتا ہوں، یہ خود سوچے اس پہ۔ اچھا، اسی سے میرا ایک اور کویسچن میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایک مڈل ایسٹ کے اندر بھی اور جگہ جگہ مسلم ورلڈ میں بھی ابھی اکثر جہاں پہ پاکستان نے ان کو ڈپلومیٹکلی تو ہم نے ان کو آئسولیٹ کیا بہت جگہوں سے، لیکن ایک نیریٹو یہ پچھلے 25-30 سال سے کریٹ کرنے میں ون وے اور دی ادر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 71 والی جنگ میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ جی ہم مجاہدین ہیں اور ہم وی آر فائٹنگ فار اسلام اور یہ سارا کاز، اور جیسے ہی رشیا سوویت یونین جو ہے وہ ٹوٹا، اس کے بعد سے یہ مجاہدین سارے دے اسٹارٹڈ فائٹنگ ایچ ادر، اور وہ 4 سے 6 سال جو سول وار ہوئی اس نے کہتے اتنا نقصان پہنچایا جتنا سوویت یونین والی وار نے نہیں پہنچایا۔ ابھی بھی یہاں پہ 96 آنورڈس پھر انہوں نے جو ان کی پچھلی پریویس جنریشن آف طالبان تھی ان کی حکومت رہی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ بھئی ہم لوگ تو جی بڑے اسلامک ہیں، اور یہ وہ ابھی بھی یہ سارا کچھ یہی کر رہے ہیں کہ ہم اسلامک ہیں۔ لیکن جو ستانک زئی صاحب ہیں ان کے جو طالبان کے نمائندے ہیں، انہوں نے بڑا واضح طور کے اوپر جو ہے افغانستان میں ہی کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جو عورتوں کی ایجوکیشن کے اوپر بچوں کی پابندی لگا رہے ہیں یہ اینٹی اسلامک ہے، ان اسلامک بھی نہیں ہے، اینٹی اسلامک ہے۔ پھر اس کے بعد سر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیروئن کی کاشت میں ٹاپ کے اوپر آپ کو ٹاپ 5 کنٹریز میں افغانستان نظر آتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن جو ڈرگ کنٹرول کی رپورٹ کے مطابق ابھی دنیا کی سب سے فائن میتھ لیبس افغانستان میں آپ کو ملتی ہیں۔ سو یہ ایک طرف اسلامک والی نیریٹو کریٹ کرتے ہیں، دوسری طرف یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ ڈسکرپنسی کیا ہے؟ یہ آئیڈینٹی کرائسس ہے یا بائی ڈیزائن اس طریقے سے یہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بدقسمتی سے اس خوبصورت دین کا استعمال ہم مختلف گرو کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ بعض اوقات افغانستان میں کرتے ہیں، بعض اوقات پاکستان میں گرو کرتے ہیں، بعض اوقات ایران میں کرتے ہیں، بعض اوقات افریقہ میں کرتے ہیں، مختلف لوگوں نے کی ہیں۔ دین کا فہم اور دین کے فہم کے تحت ایک زندگی یا طرز زندگی اپنانا، یہ بہت ایک سب سے بڑا چیلنج ہے پوسٹ پروفٹ پیریڈ کا۔ بالکل 1300 سال سے آپ ایشرائٹس اور معتزلائٹس کو اگر لے لیں تو یہی تقسیم اسلامی فلسفے میں رہی ہے، اسلامی روایات میں رہی ہے۔ ابن تیمیہ سے لے کر ابن کثیر تک کی جو تفاسیر ہیں وہ کیوں مختلف ہوئے ہیں؟ اسی لیے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کے لیے اپروچ کیا رہی ہے، اس وقت اس دور کے تقاضوں کو کتنا لوگوں نے سمجھا، اور اس دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے جو دین کے اصول تھے ان اصولوں کا اطلاق کیسے کیا گیا۔ دین محض ریچولز کا نام تو تھا نہیں کہ جی آپ ریچولز کے ساتھ جو ہے نا تا قیامت چلتے رہیں۔ بالکل جو اصول دین ہیں وہ تا قیامت چلیں گے، اور ان اصول دین نے نئے دور کے تقاضوں کے تحت اپنے آپ کو ڈیزائن بھی، اس لیے اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کہا تھا، ریفارم آف ریلیجس تھاٹ نہیں کہا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ ریکنسٹرکشن ہم نہیں کر پائے، یہ ویسے بڑا چیلنج ہے۔ یہ صرف افغانستان یا میں سمجھتا ہوں کہ اس طالبان رژیم کی حد تک نہیں ہے، پورے مسلم ورلڈ ایک لارجر کوسچن ہے ٹو اسلامک امہ، یا مڈل ایسٹ سے نارتھ افریقہ اور یورپ اور ایشیا، جہاں کہیں پر ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا، ہر جگہ پر ہے۔ اسی کو مختلف جگہوں پر جہاں پہ کلچرلی ایڈوانسڈ مسلم کمیونٹی رہ گئی ہیں، آپ دیکھیں ان کا طرز زندگی مختلف ہے۔ وہی مسلم کمیونٹیز یو کے میں رہ رہی ہیں تو یو ایس میں رہ رہی ہیں، ان جو اصول دین ہیں انہوں نے اپنائے بھی ہیں، بیہیویئرل ڈسپلے بھی آپ کو نظر آتا ہے، ایتھیکل اور ویلیو سسٹم بھی آپ کو نظر آتا ہے، گڈ سٹیزنری بھی نظر آتی ہے، وہاں کے جو قوانین ہیں ان کی پاسداری بھی نظر آتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ افریقن کنٹری میں، آپ سوڈان میں دیکھ لیں، کہیں افغانستان دیکھ لیں، وہاں پہ ٹرائبل کلچر کی بہت زیادہ ڈومینیشن آپ کو نظر آتی ہے۔ بالکل۔ اور ٹرائبل کلچر جو ہے نا وہ کامن سینس پہ زیادہ چلتا ہے، پریسیڈنس پہ چلتا ہے، وہ اصولوں سے زیادہ جو روایات ہیں
وہ طرز کہن اختیار کر لیتے ہیں اور اسی پہ پھر وہ اڑے رہتے ہیں. میں خود پشتون ہوں, ہمارے یہاں بہت سارے کامن بات ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے, وہ کہتے ہیں رواج کے تحت کرنا ہے یا شریعت کے تحت. تو شریعت اور رواج دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, پیرل چل رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو رواج کو وہ ایکولی امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. یہی حالت میں نے آپ کو بتایا نا کچھ افریقن ممالک میں بھی ہے. کمنگ بیک ٹو آر مین پوائنٹ اینڈ ڈسکشن, کہ یہ جو پراکسیز انہوں نے ہمارے لیے اس وقت رکھے ہوئے ہیں, جو بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, ایک تو ان کو اس طرز زندگی جو یہ اپنانا چاہتے ہیں یا افغانستان کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, مجھے تو ذاتی طور پہ اس کے ساتھ بھی ایک اختلافی نقطہ نظر ہے میرا. لیکن ان کے انہیرنٹ رائٹ کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جانے, ان کا ملک جانے, اور یہ جس طرح ان کو چلانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ بھی امپلیمنٹ کریں. تو پھر ظاہر ہے یہ ہم تک تو نہیں رکیں گے, پھر یہ چائنا کے جو مسلم ممالک ہیں علاقے ہیں ان پہ بھی یہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے, پھر یہ سینٹرل ایشیا پہ بھی کرنا چاہیں گے, پھر یہ ایران پہ بھی کرنا چاہیں گے, پھر یہ گلف کی طرف بھی جائیں گے, پھر یہ الجیریا میں بھی گھسیں گے, پھر یہ موراکو میں بھی جائیں. انہوں نے تو کہیں پھر نہیں رکنا ہے. اور اگر انہوں نے نہیں رکنا ہے تو پھر یہ خطرہ صرف پاکستان کے لیے تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان پوری دنیا کی لڑائی ان سے لڑ رہا ہے. بالکل. اچھا, اور اگر یہ یقین دلاتے کہ نہیں صرف ہم نے پاکستان سے لڑنا ہے اور پوری دنیا سے نہیں لڑنا, تو پھر ان کا اسلام کا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نا کہ صرف پاکستان کے لیے اسلامی نظام آنا تھا. پھر ہندوستان کے اندر جو 20-22 کروڑ مسلمان ہیں ان کے لیے یہ کیا کریں گے؟ جو دیوبند متقی صاحب ہو کر آئے ہیں وہاں کے لیے کیا تجویز ہے کہ کیا وہاں پر کس قسم کا نظام, ہندوستان کی جو سیکولر آئین ہے وہاں پہ جو 20-22 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں وہ کیسے طرز زندگی اختیار کریں, ان کا باقی معاشرتی اصول جو دوسرے کمیونٹیز ہندو سکھ عیسائی ہیں ان کے ساتھ کیسے ہوگا, فارن پالیسی کیسے ہوگی. وہ اسرائیل کے اور امریکہ کے وہ بھی اسٹریٹجک الائز تھے. اگر ہم پہ یہ اعتراض ہے تو پھر طالبان ان کی جانب جنہوں نے اتنا ظلم بقول ان کے ساتھ ہوا اور ان کو غلام رکھا, تو ان حکومتوں کے ساتھ ان کا کیسے رویہ ہوگا. تو یہ اتنے کمپلیکس قسم کے ایشوز ہیں, شاید انہوں نے خود بھی کبھی ان پہ نہیں سوچا, نہ ان کو وقت میسر آیا ہو, نہ انہوں نے اس کی کوئی پرائیورٹی سمجھی ہے. ریئیکشنری نظر آ رہے ہیں, غصے میں نظر آ رہے ہیں. اب ریئیکشن, ریونج, غصہ, اس پہ ریاست اسٹیٹ کرافٹ نہیں چل سکتی. بالکل ایسے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غصے میں آ گئے تو آپ ایران سے لڑنا شروع کر دیں گے, آپ غصے میں آ گئے تو آپ روس سے لڑنا شروع کر دیں گے, غصے میں آ گئے آپ چین سے لڑنا شروع کر دیں گے. تو غصے میں پاکستان سے بھی نہیں لڑ جائے گا. اچھا سر, آپ نے جو لیک آف انٹرسٹ کی ابھی بات کی ہے افغانستان کو لے کے, سوویت یونین کا لیک آف انٹرسٹ ہو, یو ایس کا لیک آف انٹرسٹ ہو ود اے پیریڈ آف ٹائم, پھر وہ سوویت یونین کا ابینڈنڈ انٹرسٹ ان کا لیک آف انٹرسٹ. اچھا سر, اس میں ایز اے اسٹوڈنٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ افغانستان آپ جتنی بھی دنیا کے اندر جو لارجر جیو پولیٹیکل گیمز رہی ہیں, اسپیشلی دا سپر پاور کانٹیسٹ جو اب بھی رہا ہے بٹوین سوویت یونین, برٹش امپائر کے درمیان میں بھی تھا, اٹ واز فاٹ ان سائڈ افغانستان, سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان میں بھی تھا, اٹ واز فاٹ ان افغانستان. ابھی دوبارہ سے یہ جو ملٹی پولیرٹی, ایک ایمرجنگ ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہے جس میں دیر آر ملٹیپل پولز اس وقت ہر جگہ کے اوپر ہمیں ایمرج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا اس چینجنگ ورلڈ آرڈر کا اور سپر پاور کانٹیکسٹ جو بالکل ڈفرینٹ فریم ورک میں, ملٹی پولیرٹی کے فریم ورک میں ہو رہا ہے, کیا اس کا کوئی ایفیکٹ افغانستان میں آ رہا ہے, یا اگر ابھی نہیں آ رہا فیوچر میں آ سکتا ہے, یا یہ بالکل ایک کابل کے انٹرنل انٹرنزک ان کی جو انٹرسٹ ہیں دہشت گردوں کو سپورٹ کر کے خطے میں دہشت گردی پھیلانے کی؟ میں وہی سمجھ رہا ہوں کہ جو لاسٹ 1 سینچری میں انہوں نے سینٹرلائزیشن کو کنسولیڈیٹ کرنے کا اٹیمپٹ کیا نا, وہ کلائنٹل اسٹیٹ ہوڈ کے تحت کرنے کی کوشش کی. انہوں نے سوویتس کے مقابلے میں امیر عبدالرحمن نے گندمک کا معاہدہ جو ہے نا برٹش امپائر کے ساتھ کر کے 7 لاکھ 12 لاکھ روپے لے کر کنسولیڈیشن آف اسٹیٹ کرنے کی کوشش کی اور اس پورے ایریا کو بیچ دی. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سوویتس کے ساتھ انہوں نے یہی کیا کہ سوویت ایڈ لے کر سینٹرلائز اتھارٹی بنانے کی کوشش کی ڈاکٹر نجیب کے ساتھ, وہ پروجیکٹ بھی فیل ہو گیا. پھر پوسٹ 9/11 نیٹو کی پریزنس کے ساتھ مارشل پلان میں اتنا خرچہ نہیں آیا, $2 trillion پلس ان 2 decades. وہ اس کا کیا ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں, اور ہینڈ اوور ہو گیا ٹو دا سیم روگ ملیشیا.
تو یہ فیلیور آف کنسالیڈیشن آف سینٹرل اتھارٹی کانسٹنٹلی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. اب اگر نئی سچویشن میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کلائنٹل سٹیٹس ظاہر ہے وہ تو جیو اسٹریٹجک کمپٹیشن کی وجہ سے ڈفرینٹ جو اسٹرکچرس تھی امپائرس کی جو خود ایک اسٹرینتھ پہ جا کے کھڑی ہو گئی تو وہ ایریا آف انفلوئنس بائی کرنا چاہ رہے تھے. اب یہ جو کانٹیسٹ چل رہا ہے اس میں لگ رہا ہے کہ کرنٹ جیوگرافی جو افغانستان کی ہے وہ کوئی ریڈار پہ نہیں ہے. جب وہ ریڈار پہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے لیک آف انٹرسٹ ہوگا. جب لیک آف انٹرسٹ ہوگا تو لیک آف انگیجمنٹ ہوگی, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان کو مزید ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ افغان سوسائٹی کو سروائیول کے لیے کون سے ماڈل میں جانا ہے. اور وہ ماڈل ظاہر ہے کوآرڈینیشن کا ہے, کوآپریشن کا ہے, پیسفل نیبرہڈ کا ہے, پیسفل ریجن کا ہے. اقبال نے اس پہ کہا تھا نا کہ آسیا یکپے کرے آب و گل است, ملت افغان دران دل است, در کشاد او کشاد آسیا, در فساد او فساد آسیا. اگر آپ پورے ویسٹ ایشیا کو, انہوں نے کہا کہ یہ اگر آئیڈل ہے, ایک پیکر ہے, ایک بت ہے آب و گل کا, مٹی کا, پانی کا, اس کے اندر جو دل کی مانند جو ہارٹ کی صورت ہے وہ افغان کے ملت کی ہے. اب اسی پہ وہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس بھی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہے, بالکل کہ اگر اس میں فساد ہے تو پورے ویسٹ ایشیا میں, ایشیا میں فساد ہوگا, اور اگر اس میں پیس ہے, امن ہے, تو پورے ایشیا میں امن ہوگا. یعنی اس کو سینٹرل نیوکلس کا رول دیا یا ایسے انہوں نے اس کو ویو کیا. یہ وہ خطہ ہے کہ یہ پیسفل کو ایگزسٹنس, ریجنل اسٹیبلٹی, کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن ود دا نیبرہڈ ود ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز, یہ اس کی فیوچر سکسیزفل ٹریجیکٹری کا راستہ ہے. بالکل ٹھیک. اگر وہ ازبکوں کے ساتھ الجھے گا, تاجکوں کے ساتھ الجھے گا, پاکستان کے ساتھ الجھے گا, چائنا کے ساتھ الجھے گا, ایرانیوں کے ساتھ الجھے گا, یہ تمام کا تمام خطہ اریٹیشن میں رہے گا, ایجیٹیٹڈ رہے گا, اینٹاگنائزڈ رہے گا. نہ شاید یہاں پہ لوگ سکون اس پورے خطے کے لوگ حاصل کر سکیں, نہ افغانز حاصل کر سکیں گے. تو کیا حاصل کرنا ہے اس سے, اس پالیسی سے کیا ملنا ہے؟ بالکل. اچھا سر, جو اقبال کا آپ نے بڑا خوبصورت شعر, اور اس کے اوپر تو پی ایچ ڈی کے تھیسس بھی آج کل ہو رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ایک اگلا شعر بھی اقبال کا تھا کہ اس پہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ فلاں دنیا کے ممالک بدل گئے ہیں اور غافل افغان اپنی خودی پہچان, کہ اب نو یور امپورٹنس, کیونکہ تم کتنا ڈسٹرکشن کاز کر رہے ہو. اور انٹرسٹنگلی اقبال کا جو آخری ٹرپ تھا, فارن ٹرپ اپنی زندگی کا, وہ بھی افغانستان کا ہی تھا, اور انہوں نے جا کر دانہ راز آیت کے نہ آیت, یہ بار بار رازوں کو جاننے والا نہیں آئے گا. سر وٹ از دا وے فارورڈ؟ میرا پہلا اس یہ جو کانورزیشن ہے ہماری, اس کا جو پہلا پارٹ ہے ڈیورنٹ لائن, ابھی بھی جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے فارن منسٹر کی, اور اس کے بعد افغانستان کی طرف سے بھی جو بھی ریٹرک آ رہا ہے, اگین وہ ڈیورنٹ لائن کو بارڈر وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں. اور بہت زیادہ پرابلمس جو ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. اب پاکستان کا ظاہر ہے ایک بارڈر ہے, پاکستان کے پاس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی بھی ہے اس کو بارڈر بنانے کی, اور وہ سارا کچھ. یہاں سے یہ ڈیورنٹ لائن والا مسئلہ, ہاؤ کین وی کنونس دا گورنمنٹ جو بھی افغانستان کے اندر آتی ہے کہ بھائی وہ اس کو بارڈر کہیں, اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرابلم سالو ہوں گی؟ دیکھیے, اگر ان کو انٹرنیشنل بارڈر کو تسلیم کرتے ہوئے پرابلم آ رہی ہے, تو یہ جو ازبکستان کے ساتھ ان کا بارڈر ہے وہ حابیل اور قابیل نے ڈیزائن کیا تھا, یا وہ احمد شاہ ابدالی نے کیا تھا, یا وہ میرویس نے کیا تھا. کس نے کیا؟ امیر دوست محمد خان نے کیا تھا, وہ بھی برٹشرز نے کیا. ان کے جو چائنا کے ساتھ بارڈر ہے وہ کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ ان کا جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے وہ کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ تو پھر اگر مخصوص میرے ساتھ مسئلہ ہے تو پھر شوق پورا کر لیں. اچھا, دوسرا میں پشتون ہوں, میں آپ کو ایک عرض کروں, یہاں پہ بھی ایک مارجنلائز قسم کے ریڈیکل الٹرا نیشنلسٹ وائسز ریز ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. پشتونوں سے ان کا گھر کہاں ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہے نا کہ آپ کا گھر DHA-2 میں ہوگا, F6 سیکٹر میں ہوگا, F8 میں ہوگا, کو پوچھ لے آپ سے, تو آپ اپنی چوائس اور پریفرنس بتا دیں کہ جی میں وہاں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہوں, یہاں مجھے گھر دے دیں. پشتونوں سے 5000 سال میں کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کا گھر کہاں ہونا چاہیے, ٹھیک, اس کی باؤنڈری کہاں ہو, اس کا بارڈر کیا ہو, کسی نے نہیں پوچھا.
ایک مرتبہ پوچھا گیا ہے اور وہ 1947 میں ریفرینڈم ہوا ہے اور اس کا جواب اس نے دیا پاکستان. بالکل ٹھیک. اب کیا یہاں کے جو ہم کروڑوں لوگ ہیں، 4.5-5 کروڑ لوگ ہیں، مطلب آپ کو واقعتاً یہ اتنے ڈس انجینوس، اتنے ایڈیسی کے مارے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ اسلام آباد، کراچی، لاہور، یہ جو ایک سینٹرل اتھارٹی، ایک نیوکلیئر اکوپڈ اسٹیٹ بن گیا ہے جس کے ساتھ میری آئیڈینٹی جڑ گئی ہے، جس کا میرے کمیٹی آف نیشنز میں اس کی وجہ سے میرا ایک مقام ہے، یہ میں چھوڑ دوں اور میں چلا جاؤں پکتیا یا کندہار، یا مطلب کوئی کامن سینس اٹریکٹ یا اپیل کرتی ہے اس کو. یہ ایسے ہے جیسے آپ کیلیفورنیا والوں کو کہیں کہ آپ پیرو میں شامل ہو جائیں. کوئی پیرو میں شامل ہوگا کیلیفورنیا کا بندہ؟ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کیوں بڑے میکسیکنز وہاں پر اب آ گئے ہیں اس میں ایل اے میں اور دوسرے آس پاس کیلیفورنیا کے پوری اسٹیٹ میں، تو پیرو میں یا یوروگوئے میں ہو جائے شامل اور ایک نئی گریٹر پیرو بنا دیں وہاں، یا میکسیکو کے ساتھ شامل ہو جائے، ہوں گے. تو اب میری عرض یہ ہے کہ یہاں پر یہ سیٹلڈ کوسچنز ہیں، یہ کوسچنز ڈیلیبریشن یا ڈسکشن یا ڈبیٹ کے لیے ہیں ہی نہیں. بالکل ایسے یہ اریٹنٹس ہیں، یہ اریٹیشن کے لیے تو ہیں، ڈبیٹ کے لیے نہیں. ڈبیٹ کسی سنجیدہ چیز پہ ہوتی ہے، کوئی ڈویبل چیز ہوتی ہے. پشتون کمیونٹی از مافڈ، ادھر پریزیڈنٹ کے عہدے تک پشتون پہنچے ہیں، چیف آف دا آرمی اسٹاف پشتون پہنچے ہیں، پرائم منسٹرز پشتون پہنچے ہیں، چیئرمین سینٹس پہنچے ہیں، بزنس لیڈرز رہے ہیں، انڈسٹری لیڈرز رہے ہیں، ہر فیلڈ بیوروکریٹس ٹاپ موسٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں. پاکستان میں پشتون کیلوں کی مانند ہے، یہ ٹھکے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی فیڈریشن ان کیلوں کے ساتھ مضبوط ہولڈنگ پہ ہے. جب کبھی پاکستان پہ آنچ آنی ہے، وین گارڈ فور فرنٹ پہ آپ کو پشتون انشاءاللہ نظر آئے گا. یہ کس دنیا میں جی رہے ہیں آپ؟ ویسٹ آف دا انڈس دیکھ لیں، جتنے بھی حملہ آور ہیں سب سے پہلے کون متاثر ہو رہے ہیں؟ ہوز لیئنگ دیئر لائفس. آپ کے پی پولیس سے لے کے ایف سی ساؤتھ اور نارتھ کو دیکھ لیں، بلوچستان میں کے پی دونوں میں دیکھ لیں، پرائمریلی پشتون یہاں پہ از لیئنگ ہز لائف اینڈ فار ہز مدر لینڈ. وہ کسی پنجاب کے صوبے پہ نہیں احسان کر رہے، یا سندھ کے صوبے پہ نہیں احسان کر رہے، یا بلوچستان کے صوبے پہ نہیں احسان کر رہے. وہ اپنی مملکت جس کے ساتھ اس کی وفا جڑی ہوئی ہے، جس کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ جڑی ہوئی ہے، جس کو وہ ڈسپلے اپنے خون کے ذریعے کرتا ہے، تو مطلب اس طرف موصوف جو ہیں پشتون ہیں، ہم کہاں گجرات سے، تامل ناڈو سے آئے ہوئے ہیں، ہم لیسر گاڈ کے پشتون سے، کہ کس دنیا میں یہ رہ رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہے. تو یہ سیٹلڈ کوسچنز ہیں. سوال صرف اور صرف ہمارے اور ان کے بیچ میں کوئی عداوت نہیں. دیکھیں، اگر جاپان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے بیچ میں پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار اٹامک بام گرانے کے بعد بھی کنسٹرکٹیو ریلیشنز اسٹیبلش ہو سکتے ہیں، تو افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں بھی ہو سکتے ہیں. ہمارا اس سنجیدہ نوعیت کا ٹکراؤ نہیں ہوا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرف کوئی اس زیادہ سنجیدگی کے ساتھ جائیں. ہمارے بیچ میں ایک اور ایک ہی نقطہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی قتل و غارت گری ان دہشت گردوں کے ہاتھوں ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے. ہم نہیں مانیں گے، یہ ہماری ڈٹرمنیشن ہے. جتنی جلدی ان کو سمجھ آئے بہتر ہے. نہیں سمجھ آئے گی، ہماری کنٹینیویشن ریزالو کا ان کو نظر آ جائے گا، دنیا کو نظر آ رہا ہے اور اسٹیبلش ہو چکا ہے. یہاں پہ پھر میں آپ کو دیکھیں، یہ ہماری جو کرنٹ ملٹری لیڈرشپ ہے سی ڈی ایس کی، اس میں وہ آگے بڑھتے ہوئے تینوں علاقائی جو ایڈورسریز، ہمارے دو ایڈورسریز، ایک ایران کو میں ایڈورسری کے طور پہ نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک کیئر ٹیکر کے دور میں ایک چھوٹی سی جھڑپ ہو گئی تھی. ایک چیز جس پہ مجھے یقین ہے کہ اس
بندہ خدا نے، اس شخص نے اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اس کی ذمہ داری پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی سیکیورٹی، اس پاپولیشن کی، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں، اور اس پہ وہ کسی صورت سرنڈر نہیں کرتے، وہ کسی صورت کمپرومائز نہیں کرتے. شارٹ آف دیٹ کوئی بھی چیز ہوتی ہے ضرور اس پہ بات ہوگی. تو جب ہمیں یہ اللہ کے فضل سے اتنی کلیئرٹی لیڈرشپ کی بھی میسر آئی ہوئی ہے، صلاحیت بھی اللہ نے ہمیں دے دی ہے، ہم قطعاً تکبر والی گفتگو نہیں کرتے، ہم انتہائی عاجزی اور ہیوملٹی کے ساتھ کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرف بیچتے رہیں گے اور ہم خاموشی سے آپ ہمیں یہ کہہ دیں گے آپ کا انٹرنل پرابلم ہے، ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں؟ آپ احمق سمجھتے ہیں ہمیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آنکھوں میں دھول جھونکیں گے لوگوں کے؟ چائنا آپ کو کہہ رہا ہے کہ لوگ بیٹھے ہو وہاں پہ، رشیا آپ کو کہہ رہا ہے، ایران آپ کو کہہ رہا ہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، اب یو این آپ کو کہہ رہے ہیں. مطلب آپ آنکھیں کھول لیں. آج یو ایس کی طرف سے بھی یو ایس کی طرف دنیا کو پتہ ہے. کیوں آپ اپنے دشمن، اپنے عوام کے دشمن، اپنے لوگوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ یہ 5000 سال کی تاریخ، 7000 سال، یہ گفتگو مناسب نہیں ہے. 5000 سال کی یہاں پہ انڈس سویلائزیشن ہے. انڈس سویلائزیشن جو ہے ہم اس کے وادی وارث ہیں. یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایک کنٹینیویشن میں رہ رہے ہیں. ہم کوئی فضا سے تو اچانک نہیں آ گئے ہیں نا 1947 میں. آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جی 5000 سال سے یہ لوگ رہ رہے ہیں اور باقی یہاں پہ جانور تھے، اب اچانک کوئی انسان کہیں سے ہوتے ہوئے یہاں پہ بس گئے. اس طرح تو نہیں ہے. لوگوں نے، مختلف قوموں نے جنگیں لڑی ہیں، سویلائزیشنز ابھری ہیں، تباہ ہوئی ہیں. کیوں آپ اس طرح کا امپریشن دیتے ہیں کہ جیسے ایکسکلوسیولی آپ کی ایگزسٹنس تھی، باقی تو کوئی تھا ہی نہیں؟ اور اس کا ہدف کیا ہے آپ کا؟ آپ یہ دونوں اہداف آپ کے جو ہے نا یہ حاصل نہیں ہونے انشاءاللہ. نہ پاکستان کا نظام آپ بدل سکتے ہیں، نہ پاکستان کا جغرافیہ آپ بدل سکتے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں آپ نہیں بدل سکتے، ہم آپ کو اس پہ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرور دعوت دیتے ہیں کہ آپ غور دیکھیں. اگر یہ ڈویبل نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، سوچیں آپ. اچھا سر، اسی جو آپ نے نظام بدلنے کی اور یہ فریم ورک بدلنے کی بات کی، افغانستان کے اندر ان کا ابھی ریسنٹلی وہ یہ آرگیومنٹ بلڈ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بڑی سین وائسز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ افغانستان کے اوپر وہ کہتے ہیں پچھلے 70-80 سالوں میں صرف 2 یا 3 ان کے جو کنٹری ہیڈز ہیں وہ رہے ہیں کہ جو آرام سے چلے گئے، اسپیشلی وہ حامد کرزئی اور یہ والے امریکہ کی پریزنس میں. باقی ساروں کا اسیسینیشنز ہی ہوئی ہیں. ان کا کلچر اس طرح کا رہا ہے کہ ایک جب اقتدار میں آتا ہے تو اس کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کہ میں نے مر کے اقتدار سے جانا ہے. اور پھر یہاں پہ کنٹینڈرز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، جیسے گلبدین حکمت یار، وہ 70s سے کوشش کر رہے ہیں افغانستان کے کنٹری کو ہیڈ کرنے کی، نہیں ہو سک رہا. احمد شاہ مسعود کے اور پھر ان کے اب بیٹوں کی لیگسی وہ ساری. سو یہاں پہ یہ لوگ گلبدین حکمت یار ہو گئے، احمد شاہ مسعود کی ان کی جو بیٹے ہیں وہ ہو گئے، پھر اس کے بعد کچھ ہزارہز ہیں اور یہ سارے. یہ ایک بڑا ایمرجنگ ڈسکورس ہے، یعنی ٹوٹلی افغانستان سینٹرک، کہ وہ اس دفعہ کہتے ہیں کہ اب وہ دے آر ناٹ آئنگ فار کابل، وہ ایک ٹیریٹوریل ری ارینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو اس میں کوئی یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی پاسبلٹی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ افغانستان مزید کوئی ٹیریٹوریل ارینجمنٹ یا فریم ورک اس کا چینج ہو؟ اگر ہوتا ہے پاکستان کا اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا، اور اگر نہیں ہوتا وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ پیورلی ان کا ڈومیسٹک ایشو ایجنڈا ہے. یہ وہاں پہ ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز، ڈفرینٹ پولیٹیکل پلیئرز کیسے کو ایگزسٹ کرتے ہیں، یا اس کو ایگزسٹنس کو وہ ری ارینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کو اس میں قطعاً پارٹی نہیں بننا چاہیے. نہ یہ ہمارا کنسرن ہے، نہ یہ ہمارا آبجیکٹو ہے، نہ یہ ہمارا ایمبیشن ہے. بالکل ٹھیک. یہی تو ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہماری طرف یہ والے جو بسا اوقات یہ اوور ایمبیشن کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہماری طرف نہ کریں. تو وہی غلطی ہم کیوں کریں؟ کیا افغانستان کا ازبک، تاجک، ترکمن، ہزارہ، پشتون یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ کرتے ہیں ایک سینٹرل اسٹیٹ اتھارٹی کے تحت؟ وی ول بی دا ہیپیسٹ پیپل ٹو ویلکم دیم ایز اے پیسفل سوسائٹی. ہمیں اس کو اسٹرینتھن کرنے میں اگر کوئی فیسیلیٹیشن کا رول ہے ہمیں وہ ادا کرنا چاہیے. کل کو یہ ایک دوسرے سے بھائیوں کی طرح علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، یہ بھی ان کا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں.
ہم ذمہ دار ہیں اپنے جغرافیے کے. ہم اپنا 1 انچ کسی کو کسی نام کے تحت دینے کو نہ تیار ہیں نہ انشاءاللہ آگے ہوں گے. ہم اپنا نظام خود وضع کریں گے. ہم دنیا میں وہ ملک واحد ہیں جو کلمے کے نام پہ تخلیق ہوا ہے. ہمیں اسلام کی اصول اگر ہمیں نہ بتائیں تو بہتر ہوگا. ہمارے ہاں ایسے مدارس ہیں جو کہ دیوبند کے ہم پلہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور انہی مدارس سے فارغ التحصیل یہ خود لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے ہمارے یہاں ایک اسکالرس کی بھی ایک لیگیسی موجود ہے. علماء حق کے یہاں پر ایک پریزنس موجود ہے. پاکستان کا آئین جو ہے وہ قرآن اور سنت کی ڈیفائنس میں کوئی قانون نہیں بنا سکتا. کوئی ایک جمہوری آئین مسلمان ممالک میں اسٹیٹڈ ایسا ہو جس نے آئین کی گارنٹی دی ہوئی ہو کہ آپ قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتے. پاکستان نے کی ہوئی ہے. اعمال کے درجے میں، ڈسپلے کے درجے میں ہم بہت بہتر مسلمان نہیں ہوں گے. بڑی امپرومنٹ کی گنجائش ہوگی. سوسائٹیز ایوالو کرتی ہیں، ایتھیکل کوسچنس پہ کرتی ہیں، ویلیو سسٹم پہ کرتی ہیں. ہم بھی بہتر ہو جائیں گے. اس پہ یلغار کرنا، اس پہ جارے کے طور پر آنا، دہشت گردانہ کارروائیاں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اس کو ریزسٹ کیا جائے گا، اور ریزسٹ الحمدللہ ہو رہا ہے. اچھا، فائنلی سر، ابھی جو ریسنٹ آپریشن ہم نے لانچ کیا افغانستان پہ، اس سے پہلے جب انہوں نے ہماری پوسٹس کے اوپر 53 پوسٹ پہ حملہ کیا تو پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ کو اس طرح کانٹیکسچولائز کیا جا رہا تھا کہ انڈیا تو افغانستان کا ایک اوپن ایلائی ہے، اور نریندر مودی جاتے ہیں اسرائیل اور وہاں جا کے نیتنیاہو سے وہ ملتے ہیں، اور پھر اس کے 24 to 36 آورس میں افغانستان کی طرف سے یہاں پہ اٹیک ہوتا ہے، اور پھر ودن 48 آورس جو اسرائیل ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کر دے. تو آپ اس چیز کو کیسے کانٹیکسچولائز کرتے ہیں، اسپیشلی اس کے جب افغانستان کے اندر یہی جو صوبے ہیں پختکا، خوست، ان میں سب سے زیادہ ایکٹیو جو این جی اوز ہیں وہ شیع فاؤنڈیشن اور اسرائیل ہیں. دونوں این جی او اسرائیل بیسڈ ہیں، اور جو اسرائیل کی بڑھتی ہوئی انوالومنٹ ہے، انٹرسٹ افغانستان کے فارن آفس نے پیسے بھی کچھ دیے ہیں، اسرائیل کے فارن آفس نے UN کے تھرو پیسے بھجوائے ہیں افغانستان. پھر اس کے علاوہ جو افغان طالبان کی لیڈرشپ ہے ان کے جو کانٹیکٹ اسپیشلی قطر کے اندر جو موجود ہیں، وہ اسرائیلی ٹیلی ویژن چینلز کو جو انٹرویوز دے رہے ہیں. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے، میری نظر میں ہندوستان میرا اوپن اینیمی ہے. بالکل ٹھیک. اسرائیل ہو سکتا ہے میرا چھپا ہوا دشمن، مطلب اس نے اعلان تو نہیں کیا لیکن دوست میرا وہ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ پہلے تو اس کوسچن پہ ہمیں سیٹل ہو جانا چاہیے. کیا یہ 2 طاقتیں مل کے، جس طرح انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے ایران کے ساتھ کیا، یعنی ایران پہ بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل آن اٹس اون اکیلا حملہ آور ہونے کی نہ جرت کر رہا تھا، نہ چاہ رہا تھا کہ ایسا ہو. اس نے امریکہ جیسی بڑی طاقت کو اپنے پاس، ایران کی جو ملٹری کیپیبلٹی اور کیپیسٹی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اکیلا حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کی. کوسچن مجھ سے زیادہ، ہم تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ ویجیلنٹ ہوں گے. ٹھیک. یہ سوال طالب اور اس جانب لوگوں سے ہے کہ کیا ہندوستان، اسرائیل کی فوجی طاقت اور طالبان مل کے پاکستان کا نظام اور جغرافیہ بدل سکتے ہیں؟ اگر بدل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بدل سکتے تو انہیں چاہیے ہمارے ساتھ بات کریں. ہمارا مسئلہ ہے. آپ میری عرض سمجھ رہے ہیں؟ میں ایران نہیں ہوں. میں کسی کو دھمکی نہیں دینا چاہتا، نہ پولیٹیشین کو میرے خیال میں دھمکی دینا چاہتا. میں صرف صلاحیت کی طرف اشارہ کروں. گندی صلاحیتیں ہمارے پاس، خطرناک صلاحیتیں ہمارے پاس. وہ اتنی بری صلاحیتیں ہیں، وہ اسرائیلیز کو پتہ ہے، وہ انڈینز کو پتہ ہے، وہ ان کو بھی پتہ ہے. ہم نے یہ صلاحیتیں اس لیے اکٹھی کی ہوئی ہیں کہ یہ جو 25 کروڑ عوام جو بعض اوقات ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، کبھی دعائیں دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے یکساں محفوظ رہیں. پاکستان کی ریاست جو ہے نا، گالم گلوچ کرنے والے کو اور تعریف و توصیف کرنے والوں کو، دونوں کو ایکولی سیکیور رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ اس کا مقدس مشن ہے، اور وہ رکھے گی انشاءاللہ.